السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے کو ذو الحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ مسلمان دنیا کے مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، اس مہینے میں حج ادا کرتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ہے ذو الحجہ، حج والا مہینہ۔ اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور اس عید کے دن مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یہ بڑے مبارک ایام ہیں۔ ان ایام کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، او کما قال علیہ السلام، کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو نیک اعمال پسندیدہ ہے وہ سال کے دوسرے دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہذا اس میں زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، روزے رکھے، نفلی عبادات کرے، صدقہ و خیرات کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور ایک عمل ایسا ہے جو مسلمانوں کو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور ہم میں سے بہت سے مسلمان اس میں بہت کمزور ہے، بلکہ اکثر مسلمان، اور وہ ہے تکبیرات۔ تکبیرات 2 قسم کی ہے، ایک ہے تکبیرات تشریق جو عرفے کے دن فجر سے شروع ہوتی ہے، اور ایک ہے تکبیرات جو ذو الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد، ذو الحجہ کے مہینے شروع ہونے کے بعد ان 10 دنوں کے اندر وہ تکبیرات چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھنے چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر روایت لے کر آئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں، ذو الحجہ کے 10 دنوں میں بازار جاتے تو بازار میں تکبیرات پڑھتے زور زور سے، اور بازار والے لوگ آپ کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر یہ عبادت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، چلتے پھرتے تکبیرات پڑھیے۔ پھر جب عرفے کا دن شروع ہوگا تو اس دن سے تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے، اور وہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ تکبیرات تشریق ہے۔ تکبیرات تشریق کو تکبیرات تشریق کیوں کہا جاتا ہے؟ تشریق عربی زبان میں گوشت کو خشک کرنا، اس کو گوشت کو خشک کرنے کو تشریق کہتے ہیں۔ تو ان عید کے دنوں میں قربانی کا گوشت پہلے زمانے میں لوگ خشک کر کے محفوظ کرتے تھے۔ اس دور کے اندر فریجز تو ہوتے نہیں تھے کہ بھائی فریج کے اندر گوشت رکھ لیا آپ نے اور گوشت کو محفوظ کر لیا، تو گوشت کو خشک کر کے اس کو محفوظ کرتے تھے، اس کو تشریق کہتے ہیں۔
یہ جو تکبیرات ہے یہ ان دنوں میں ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد مسلمان پڑھتے ہیں۔ اس میں ذرا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ فقہا کے یہاں اس میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ تکبیرات تشریق کتنے دن پڑھے جائیں گے۔ ہمارے یہاں چونکہ مختلف فقہ سے متعلق لوگ آتے ہیں تو اس لیے میں سب بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہو جائیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 15 نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کے دن 10ویں تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد سے آغاز ہوگا اور 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں کی فجر کی نماز کے بعد تک، یہ کل 15 نمازیں ہو گئی۔ ان 15 نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امام احمد اور امام شافعی یہ دونوں حضرات رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حاجی نہیں ہے، غیر حاجی، وہ عرفے کے دن فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق پڑھنا شروع کریں گے اور یہ 9 تاریخ، 10، 11، 12، 13، 5 دن 13ویں تاریخ کے عصر کے بعد تک پڑھیں گے۔ اور جو حاجی ہے وہ حاجی شروع کریں گے عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر کے بعد تک۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیرات تشریق یہ فجر عرفے کے دن 9 تاریخ ذوالحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 10ویں تاریخ کے عصر کے بعد تک، یہ کل 8 نمازیں ہو گئی۔ اور یہی امام علقمہ، حضرت اسود، حضرت نخعی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا مسلک بھی ہے۔ امام محمد اور امام ابو یوسف اور صحابہ کے اندر حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، خلفائے راشدین، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ تکبیرات تشریق عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گی، 13ویں تاریخ کے عصر کے بعد تک ان 5 دنوں میں پڑھی جائیں گی۔ اور احناف کے یہاں یہی مفتابی قول ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ لہذا انشاءاللہ ہم عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق شروع کریں گے۔ مرد حضرات بھی پڑھیں گے اور خواتین بھی پڑھیں گی، مسافر ہو وہ بھی پڑھے گا، جو مقیم ہو وہ بھی پڑھے گا۔ اسی طرح اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس میں بھی پڑھنی ہے، انفرادی پڑھے اس میں بھی پڑھنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی یہاں حنفی فقہ میں، حنفی مسلک میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیرات تشریق زور سے پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، اور خواتین آہستہ پڑھیں گی ان کے لیے بھی واجب ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض مرتبہ لوگ تکبیرات تشریق 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں 3 مرتبہ پڑھنا نہ واجب ہے نہ مسنون ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھنا نہ واجب ہے نہ مسنون ہے، 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کو واجب نہیں سمجھتا، مسنون نہیں سمجھتا اور 3 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے واجب 1 مرتبہ ہے اور سنت بھی اس کو 1 مرتبہ سمجھتا ہے، لیکن اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کو سنت نہیں سمجھتا تو جائز ہے۔ البتہ بعض فقہاء نے اس سے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں 1 مرتبہ ہی پڑھنا چاہیے، اس لیے بہتر یہ 1 مرتبہ پڑھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تکبیرات پڑھنی ہے۔ ان دنوں کے اندر یہ جو 5 دن ہے جن میں تکبیرات پڑھی جاتی ہے، ان دنوں کے اندر جو نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں کے اندر آپ اس کو لوٹا رہے ہیں، تو وہ نمازیں جو ان دنوں کی انہی دنوں میں لوٹا رہے ہیں، ان فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھیں گے۔
تو مرد حضرات زور سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ پڑھیں گی. اس لیے اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں جب فرض نماز ان دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، بعض لوگ بہت آہستہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ان دنوں میں زور سے پڑھنا سنت ہے. تو خوب زور زور سے پڑھنا چاہیے. اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان بلند ہوتی ہے ان دنوں کے اندر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے دار قطنی کے اندر، اور اسی طرح مستدرک کے اندر حاکم نے، سنن بہقی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات تشریق عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے شروع فرماتے، 13ویں تاریخ کے عصر کے بعد تک پڑھتے تھے. یہ ان دنوں میں ہمیں پڑھنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہے عرفے کے دن کے روزے کا. عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے، نفلی عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. پہلے تو یہ معلوم کرے ثواب کتنا ملتا ہے. اللہ اکبر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفے کے دن کا روزہ رکھنا اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں بھائی. نیک اعمال سے کبیرہ گناہ، بندے کا حق مارا ہو یا کبیرہ گناہ کیا، وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندے کا حق نہ لوٹائے اور توبہ نہ کرے. 1 سال آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال اس کی حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے. حاجی کے لیے جو حج پر ہے وہ عرفہ کے دن وقوف عرفہ کرے گا، اس کے لیے افضل ہے روزہ نہ رکھے. غیر حاجی کے لیے افضل ہے روزہ رکھے، مستحب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے عرفات کے میدان میں، تو صحابہ اکرام کو شک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے آج یا نہیں رکھا. بعض حضرات نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، بعض نے کہا آپ نے روزہ نہیں رکھا. اب کسی کو معلوم تو ہے نہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے برتن میں دودھ ڈالا اور آپ کے پاس دودھ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہے، آپ نے وہ برتن لیا اور اس سے دودھ پیا. صحابہ نے آپ کو دیکھا، سب کو معلوم ہو گیا آپ روزے سے نہیں ہیں. علماء لکھتے ہیں حاجی صاحب چونکہ ایک حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کر رہے ہیں، گرمی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے افضل ہے کہ روزہ نہ رکھے. غیر حاجی کے لیے افضل ہے کہ روزہ رکھے. ہاں، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے چاند کے حساب سے 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے. اب سعودیہ میں اور پاکستان میں 1 دن کا فرق ہے. جس دن سعودیہ کے اندر وقوف عرفہ ہوگا 9 تاریخ ہوگی، اس دن پاکستان میں 8 تاریخ ہوگی. بس سمجھ میں آئی، 8 ذی الحجہ ہوگی. اور جس دن سعودیہ کے اندر حج کا دن ہوگا، عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، اس دن پاکستان کے اندر عید الاضحیٰ نہیں ہوگی. تو پاکستان والے وہ 9 ذی الحجہ کو، جو پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہے، اس دن روزہ رکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ہماری عید چونکہ سعودیہ کے ساتھ ہے، برطانیہ والے ہم، تو ہم 9 ذی الحجہ کو جو منگل کے دن ہے ہم اس دن روزہ رکھیں گے. پاکستان والے اپنے حساب سے رکھیں گے. یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ روزے کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ تاریخ. جیسے ان کی قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ ان کی قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوگی، تو 10 ذی الحجہ ان کا کب ہوگا؟
جمعرات کو، اور سعودیہ میں 10 ذوالحجہ کب ہوگا؟ بدھ کو۔ فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ بھئی جب ان کی عید کے اندر فرق ہے، ان کی قربانی میں فرق ہے، پاکستان والوں اور سعودیہ کی قربانی میں کے دن میں فرق ہے۔ سعودیہ میں قربانی کا دن ہوگا 10 کو، بدھ کے دن، اور پاکستان میں ہوگا جمعرات کے دن۔ اسی طرح ان کے روزے رکھنے میں بھی فرق ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ایک مسئلہ یہ ہو گیا عرفے کے روزے کے حوالے سے۔ تیسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں جی، قربانی یہ عید کے دن مسلمان کرتے ہیں، اب کچھ لوگ نکلے ہیں قربانی کی مخالفت کر رہے ہیں، مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی قربانی سنت ہے، جی قربانی سنت ہے جی، یعنی وہ اس کو بہت معمولی لیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت سے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں جی قربانی تو سنت ہے، واجب تو ہے نہیں۔ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ربیعہ اور لیث بن سعد، سفیان ثوری، اسی طرح حضرت مکحول، حضرت مجاہد، حضرت شعبی، یہ جو تابعین ہیں، ان حضرات کے یہاں قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زیادہ اس کے پاس، یعنی اس کے گھر بار، کپڑے، کھانے پینے سے شرعی ضرورت سے زیادہ ایسے اسباب موجود ہو جو نصاب تک پہنچ جائے تو اس شخص پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ جمہور فقہا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ حضرات کہتے ہیں قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ان کے دلائل ہے۔ دلائل میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا پلڑا بھاری ہے۔ دیکھیے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ حنفی نہیں ہے، حنبلی ہے، وہ حنفی نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے۔ وہ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں، ان کے پاس ایک دلیل ہے اور وہ دلیل بھی کمزور ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعري ولا من اظفاري شيئا، جب ذوالحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو بال ناخن نہ کاٹے۔ وہ کہتے دیکھو قربانی کا ارادہ کرے تو قربانی کو ارادے کے ساتھ معلق کر دیا۔ جو چیز ارادے کے ساتھ معلق ہو جائے وہ واجب نہیں ہوتی۔ آپ کا ارادہ ہو تو کرے، ارادہ ہو تو نہ کرے، تو واجب نہیں ہوئی۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے یہ دلیل کمزور ہے۔ وہ فرماتے جو چیز ارادے سے معلق ہو تو یہ کہنا کہ واجب نہیں ہے یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دو، یعنی وضو کرو۔ نماز کو ارادے کے ساتھ معلق کیا ہے تو نماز فرض ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جو حج کا ارادہ کرے تو جلدی کرے۔ حج کو ارادے کے ساتھ معلق کیا، حالانکہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ اسی طرح یہاں بھی قربانی کو ارادے سے معلق کیا، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو چیز ارادے سے معلق ہو واجب نہیں ہوتی۔ پھر امام صاحب کی دلیل دیکھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کی پہلی دلیل قرآن سے ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، نحر کیجئے۔ نحر
اونٹ قربان کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ امر کا صیغہ ہے، انحر، قربانی کیجئے، معنی یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، اس لیے کہ امر وجوب کے لیے ہے یہاں پر۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس قربانی کی استطاعت ہو، گنجائش ہو، من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، گنجائش کے باوجود، وسعت اور قدرت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عید کی نماز ہمارے ساتھ نہ پڑھے۔ اتنی بڑی وہ عید یہ واجب کے ترک کرنے پر آتی ہے، سنت کے ترک پر نہیں آتی۔ تیسری دلیل، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی غلطی سے، فَلْيَجْعَلْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے، وہ پہلا جانور قربان نہیں ہوا۔ معلوم ہے کہ قربانی اس پر واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتی تو دوسرے جانور کی قربانی کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ یہ امام صاحب کے دلائل ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صاحب نصاب پر ضرورت سے زیادہ اتنے اسباب نصاب تک پہنچ گیا، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب، شوہر ہے تو اس پر واجب، بالغ بچے ہیں تو ان پر واجب۔ اب اس پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دیگر فقہا کہتے ہیں قربانی سنت ہے، دیگر فقہا کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی سنت ہے تم نہ کرو، اختلاف اس میں ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، سنت ہے یا واجب ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو لوگ تاثر پیش کر رہے ہیں کہ جی سنت ہے، معمولی سمجھتے ہیں، نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھو دیگر فقہا سنت سمجھتے ہیں، مؤکدہ سمجھتے ہیں، سنت مؤکدہ، اور کہتے ہیں قربانی ترک مت کرو۔ موطا امام مالک کی کتاب ہے حدیث کی، انہوں نے یہ جو قربانی کا چیپٹر ہے اس کے آخر میں لکھا، وہ فرماتے قربانی واجب نہیں ہے، الاضحیۃ سنہ ولیست بواجبہ، قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ لیکن آگے کیا فرماتے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ضروری نہیں ہے مت کرو، یہ جو ہمارے لوگ تشریح کر رہے ہیں آج کل، یہ نہیں فرمایا۔ آگے کیا فرما رہے؟ وہ فرما رہے قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ان کی تشریح دے کے امام مالک فرماتے جو آدمی قربانی خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، اگرچہ قربانی واجب نہیں سنت ہے، لیکن جو قربانی خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، میں یعنی امام مالک، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ قربانی نہ کرے، وہ قربانی کرے۔ وہ زور دے رہے قربانی کرنے پر، نہ کرنے پر زور نہیں دے رہے۔ اتنی بڑی سنت ہے، اس کو ترک نہ کرے، امام مالک فرما رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ لوگ کہتے جی ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر سال قربانی نہیں کرتے تھے۔ اب یہ تاثر پیدا کرنا تم بھی نہ کرو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما صاحب استطاعت نہیں تھے، ان پر قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو خلافت کی وجہ سے کاروبار نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ خلافت کی ذمہ داری سنبھالیں، بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملے گا، اور بیت المال سے اتنا ملتا، اتنا لیتے تھے وہ کہ صرف گزر بسر ہو سکے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بھی یہی حال تھا، تو وہ تو صاحب نصاب ہی نہیں تھے کہ قربانی کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ مدینے میں رہے، کتنے؟ 10 سال قربانی واجب ہونے کے بعد۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، ہجرت کے دوسرے سال قربانی کا حکم آیا، اور ہجرت کے 11ویں سال آپ کا انتقال ہوا۔ ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر سال قربانی فرماتے، کسی سال بھی نہیں چھوڑی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں، بعض لوگ یہ پوچھتے کیا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ جی بالکل کر سکتے ہیں، اللہ توفیق دے تو کرنی چاہیے۔ وہ تو اپنی قربانی میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں قربانی کرتے وقت، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرما رہے اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے گھر والے اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ وہ ہمیں یاد کرے، ہماری طرف سے قربانی کرے اور ہم نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 قربانی فرماتے تھے، 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ 2 قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اب ان لوگوں کو یہ دلیلیں نظر نہیں آتی جو قربانی کے مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ایک تو میری طرف سے، دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی میری طرف سے قربانی کیا کرنا۔ کتنی اہمیت ہے قربانی کی۔ اچھا، ایک مسئلہ قربانی کے حوالے سے، وہ یہ بعض حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا ایک بکری کی قربانی پوری فیملی کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ فیملی میں مثال کے طور پر ایک فیملی میں 10 افراد ہیں، تو کیا ایک آدمی پوری فیملی کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لے بھائی۔ یہ مسئلہ امام ترمذی نے بھی سنن ترمذی میں اور امام مالک نے موطا کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا۔ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اختلاف ہے اس میں۔ سنن ترمذی میں اور موطا میں یہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا، اور پھر وہ کھاتے تھے اس میں سے۔ اس سے بعد حضرات یہ استدلال کرتے، امام ترمذی کہتے، امام مالک، امام احمد اور اسحاق، کہ ایک شخص کی قربانی اس کی طرف سے اور اس کے گھر والے فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اور امام مالک بھی یہی روایت لے کر آئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ کافی ہے۔ اب اجتہادی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ اسی کی طرف سے ہے۔ شوہر پر واجب ہے تو اس کی قربانی اس کی ہوگی، اس کی بیوی پر واجب ہے تو شوہر والی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو فرما رہے ہیں عہد رسالت میں ایک شخص قربانی کرتا ہے ایک بکری اپنی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے، تو وہ گھر والوں کو اس بکری قربانی کی بکری کے ثواب میں شریک کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ یہ قربانی محمد اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کی کرتے وقت امت کی طرف سے بھی کرتے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی جب امت کی طرف سے ہو گئی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی پوری امت کے لیے قربانی کا حکم نہیں ہے؟ آپ نے ثواب میں شریک کیا ان کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کس میں شریک کیا؟ ثواب۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ تشریح فرماتے ہیں۔ دوسری دلیل کہ ایک شخص کی قربانی پوری گھر کی طرف سے فیملی کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ پر اونٹ کی قربانی واجب ہے، اس نے نظر مانی ہوگی، اونٹ کی قربانی مجھ پر واجب ہے، لیکن میرے پاس مجھے اونٹ دستیاب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس اونٹ کی جگہ 7 بکریاں قربان کرو۔ کتنی قربان کرو؟ تو ایک اونٹ 7 بکریاں، یہ برابر ہو گئے نا، ایک اونٹ 7 بکریوں کے برابر ہے، اور 7 بکریاں ایک اونٹ، یہ برابر ہو گئے نا۔ جب ایک اونٹ کی قربانی اور 7 بکریوں کی قربانی ایک ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بکری گھر کے 10 افراد کے لیے کافی ہے، تو پھر ایک اونٹ 7 سے زیادہ کے لیے کیوں کافی نہیں ہے؟ اونٹ اور گائے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ ایک اونٹ 7 افراد سے زیادہ ایک اونٹ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اونٹ 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے، اور ایک بکری میں 10 افراد ہو سکتے، 12 بھی ہو سکتے، 20 بھی ہو سکتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک اونٹ 7 بکریوں کے برابر ہے، تو جب ایک بکری میں 10 افراد ہو سکتے تو پھر ایک اونٹ میں 7 سے زیادہ ہونے چاہیے نا، حالانکہ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو ایک بکری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے اور فیملی کی طرف سے کرتے تھے، وہ فیملی کو ثواب میں شریک کرتے تھے۔ فیملی پر غربت کا زمانہ تھا، وہ غربت کے زمانے میں سب پر تو قربانی ہوتی نہیں تھی واجب۔ اس لیے بھائی یہ کنجوسی اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ شوہر پر قربانی واجب ہے وہ اپنی کرے، بیوی پر واجب ہے اپنی کرے، بالغ اولاد ہے ان پر واجب ہے وہ اپنی کرے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے، اگر گھر کا سربراہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے، والد اپنے بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، یا کوئی بھائی اپنے بھائی کی طرف سے قربانی کرتا ہے، وکیل بنتا ہے تو کر سکتا ہے۔ آپ نے پاکستان میں کسی کو کہا جی ہماری طرف سے قربانی کرے تو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان اور یہاں ایک دن کا فرق ہے، تو وہ یہاں جس دن ہماری عید ہوگی بدھ کے دن پاکستان میں عید نہیں ہوگی، تو وہ ہماری قربانی جمعرات کو کریں گے، تو یہاں بھی عید ہو اور وہاں بھی عید ہو تب ہماری قربانی ہوگی، اور صرف جمعرات اور جمعے کو وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ جمعہ ہمارا آخری دن ہوگا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ یاد رکھے، جو آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہے وہ آپ کی اجازت ہو اس کو کہ میری طرف سے قربانی کرو۔ آپ نے بھائی سے کہا میری طرف سے قربانی کرو، بھائی نے آپ سے اجازت لی ہے، والد نے اپنے بچوں کو جن پر قربانی واجب ہے ان کو کہا ہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں، شوہر نے بیوی کو کہا ہے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں، بیوی نے شوہر کو کہا کہ میری طرف سے قربانی کرو، تب تو جائز ہے۔ لیکن اگر کہا نہیں ہے، اجازت نہیں دی ہے، بھائی نے کہہ دیا جی میں نے آپ کی طرف سے قربانی کر لی ہے، تو قربانی نہیں ہوگی، واجب قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھ لے، حنفی مسلک میں اگر ایک گائے میں 7 افراد شریک ہے، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے پوچھے بغیر اس کا حصہ اس گائے میں ڈال دیا، اس سے اجازت نہیں لی، اس نے اس کو وکیل نہیں بنایا، اور اس کا حصہ اس گائے میں بغیر اجازت بغیر پوچھے ڈال دیا، اور اس بھائی پر قربانی واجب ہے، اس کا حصہ اس میں ڈال دیا، تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور یہ جو 7 افراد جو اس میں شریک ہے ان کی بھی نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، پوچھو، مسئلے پوچھ کر کیا کرو۔ ہاں اگر اس بھائی پر قربانی واجب نہیں ہے اور اس بھائی نے اس کا حصہ اس میں ڈال دیا، نفلی قربانی، نفلی قربانی اب ثواب کے لیے اس کا حصہ ڈال دیا تو وہ ڈال سکتا ہے، لیکن واجب کسی کی قربانی ہے اس سے اجازت لیے بغیر کسی نے کیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل میں نے عرض کیے ہیں، بہرحال آپ حضرات میں سے جو حضرات قربانی کر رہے ہیں وہ مسائل پوچھیں، اور ہم یہاں ہوتے ہیں مسجد میں نمازوں کے دوران، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے مسائل حج والے حضرات سے بھی ہم کہتے ہیں بھئی حج سیکھ کر کرو۔ آج کل تو حج ہو رہا ہے 10,000 پاؤنڈ میں، 10,000 پاؤنڈ لگاتے ہیں
حج سیکھتے نہیں ہیں اور وہاں جا کر حج خراب کرتے ہیں. ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا حج میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے. 10,000 پاؤنڈ شوہر نے لگائے، 10,000 پاؤنڈ بیوی نے لگائے، 20,000 پاؤنڈ خرچ کر کے حج کرنے گئے، نہ فرائض کا پتہ ہے نہ واجبات کا پتہ ہے. یہاں پاکستان میں قربانیاں بیچتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے جی ہماری قربانی کیسے ہونی چاہیے. اس لیے سیکھیں، مسائل سیکھ کر قربانی کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.